اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی ایک بڑی معروف سورت التکاثر، اس کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ مضمون کئی بار آپ کے سامنے دہرایا گیا۔ جیسے قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی یہ برکت ہے کہ اس کا پیغام تو صدیوں سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی زمانہ، کوئی مقام، کوئی فرد، کوئی معاشرہ اور قوم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی کائنات اپنے ایک نظام کے مطابق نئے لباس پہنتی ہے، نیا روپ اختیار کرتی ہے، نئے سرے سے وجود میں آتی ہے، اور زندگی اور موت کا سلسلہ بنا کر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو نئے سرے سے اس دنیا میں ظاہر کر کے اپنے قانون کو نافذ کر رکھا ہے۔ تو اس کی کتاب حکمت جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اس کی آیات بھی ہر زمانے کے لیے، ہر مقام کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، اور جن جن حالات سے انسان گزرتا ہے تمام حالات میں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بنا رکھی ہے۔ بس ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ کی ان باتوں کو پھر سے غور کر کے پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ ہے، جو دنیا بھر کی مساجد میں جمعہ کے روز اور اس کے علاوہ بھی دیگر مناسبتوں سے پڑھا جاتا ہے، اس میں اس بات کو ہر بار دہرایا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ہدایت یافتہ ہوا، وہ راہ پر ہوا، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ جملہ اسی بات کو تازہ کر رہا ہے کہ بات بے شک پرانی ہو، لیکن ہر دور میں وہ ایک نئے رنگ اور نئے روپ سے ہمیں رہنمائی دینے کے لیے سامنے آتی ہے۔ اگست کا یہ مہینہ، اور اب خاص طور پر محرم بھی اس کا حصہ بن گیا، کم از کم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور یاد رکھنے والا موقع، جسے پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری نسلوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے نصاب کا حصہ اسے اس طرح نہیں بنایا گیا جس طرح بنایا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا میڈیا اس طرح سے اس کو بیان نہیں کر رہا جس طرح کے بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ اب 14 اگست صرف جھنڈے لہرانے اور سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کچھ تقریبات کا اہتمام کرنے پر مشتمل ہو گیا ہے۔ ہم اس حقیقت کو اس طرح سے جان ہی نہیں سکتے جس طرح کہ جاننا چاہیے۔ زندہ قومیں چاہے وہ صحیح راستے پر چل رہی ہوں یا غلط راستے پر، لیکن وہ اپنی قوم کے بچوں کے ذہنوں میں
اس بنیادی بات کو ڈالنے کے لیے مستقل اہتمام کرتی ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے بھی کئی بار دہراتا ہوں، اسرائیل آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے چھوٹا ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے بھی بہت ہی چھوٹا، کہ دنیا کے نقشے میں کوئی شمار قطار نہیں آتا، اس کا کوئی بڑا بھرپور نقشہ نہیں بنتا، صرف بلیک ڈاٹ لگا دیں اور اس کے نیچے لکھ دیں اسرائیل، تو یہ نشانی ہوگی کہ یہاں ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ لیکن اس قوم نے، چاہے وہ ہماری کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، اور ہے، چاہے ان سے ہماری اور ہماری ان سے کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو، اور وہ ہے، جو بھی انہوں نے ایک مقصد اپنے قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے طے کیا، قدم قدم پر ان کے ذہنوں میں وہ تازہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے در و دیوار، ان کی عمارتیں، ان کا نصاب تعلیم، ان کے سلوگن میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے، اور یہ جملہ عربی زبان میں، حالانکہ ان کی زبان عبرانی ہے سرکاری، لیکن عربی زبان میں آس پاس کے ملکوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ ارض اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اسرائیل کی سرزمین دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک ہے، اور یہ بالکل بچپن میں ہی ان بچوں کو سبق کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے نصاب میں ان کے نبیوں کا تذکرہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے نصاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم سیرت طیبہ کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ بولنا، فریب دینا، دغا بازی کرنا، یہ ان کی پرانی تاریخ ہے، اور خود آسمانی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں بطور خاص اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں پر بہتان باندھا کرتے تھے، ان کی عزت اور ان کی جان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قابل غور بات یہ ہے کہ جس نظریے کو انہوں نے اختیار کیا وہ صحیح ہے یا غلط، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے اس نظریے کو اپنی نسل اور اپنی قوم اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں تازہ رکھنے کے لیے مسلسل اہتمام کیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے بھی یا آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ پاکستان ہندوستان سے جب الگ ہوا تھا تو اس تحریک آزادی میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، صرف تعداد اور فگر کے اعتبار سے، تو پاکستان کی ایک بڑی آبادی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے مستند تحقیقی مقالات اور ریسرچ پیپرز کی صورت میں، پرانی دستاویزات کی شکل میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ جانا، تو یہ جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف اس پاکستان کے بنانے میں اور پھر ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ کم و بیش 10 لاکھ ہے۔ 10 لاکھ انسان اس میں مارے گئے۔ کتنے خواتین کی عزتیں برباد ہوئیں، کوئی شمار و قطار نہیں ہے۔ کتنی نسلوں تک یہ غم چلتا رہا اور چل رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ چہرے موجود ہیں سرزمین پاکستان میں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھا، جنہوں نے
لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر، بہاولپور کے علاقے میں، کراچی کی سرزمین میں ان لٹے پٹے خاندانوں کو مدد پہنچائی تھی، یا ان میں وہ شریک تھے کہ جو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس سرزمین میں قدم رکھ رہے تھے، اور جیسے ہی کسی کا قدم سرزمین پاکستان پر پڑتا تھا تو بے ساختہ وہ سجدے میں چلا جاتا تھا اور اس سرزمین کی مٹی کو چومتا تھا کہ ہم ایک امن والے علاقے میں جا رہے ہیں، ایک ایسا علاقہ ہوگا جہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کو نافذ کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق وہاں فیصلے کیے جائیں گے، لوگوں کی جان، مال اور عزت وہ محفوظ ہوگی، رزق حلال کمانے کے مواقع ہمارے پاس ہوں گے، اور ہم ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اس ملک میں چین سے جی سکیں گے۔ آج کل صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بنے 75 برس ہو گئے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے کہ 75 برس ہو گئے ہیں۔ اصل بات تو یہ بتانی چاہیے تھی اور بتانی چاہیے، آپ میں سے اور ہم سب مل کر اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کیوں بنایا گیا تھا۔ پوری سرزمین میں، پوری دنیا میں صرف 2 ملک ایسے ہیں جو ایک نظریے کے مطابق وجود میں آئے، ایک پاکستان اور اس کے 1 سال کے بعد اسرائیل۔ دونوں نے اپنے اپنے نظریے کی بنیاد پر اسے قائم کیا، اس کے خواب دیکھے، اس کی جدوجہد میں شریک ہوئے، لیکن ایک اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہر سال کئی قدم آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم ہر سال اپنے خواب کو بگاڑنے اور بکھیرنے کے لیے پسپائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ التکاثر کی یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں یہ بات فرمائی کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کا دن جب سارے انسان اور جن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اے لوگو جان لو کہ ضرور بضرور، اس آیت میں یہ جو لفظ ہے اس کو اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ لازماً، ضرور بضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی تھی۔ اس کی تفسیر میں شاید آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا، میں جب بھی اس تفسیر کو یاد کرتا ہوں تو واقعی پسینہ آ جاتا ہے بدن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ قرآن کو کس طرح سمجھتے تھے اور اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور ہم کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ مختلف تفاسیر میں یہ بات درج ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام اپنے ایک بزرگ صحابی کے ساتھ، جانثار کے ساتھ باہر نکلے، گرمی اور دوپہر کے موسم میں کھجوروں کے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ غالباً ابو بکر صدیق انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، گرمی اور دوپہر ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں اس باغ میں سستا لیتے ہیں۔ ایک مومن مسلمان کا یہ باغ ہے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، باغ کے مالک نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دوڑتا ہوا آیا، استقبال کیا، چٹائی بچھائی، پھر ٹھنڈا پانی پیش کیا، پھر اپنے باغ کی کھجوریں
وہ توڑ کے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھی نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جنہیں ہم اللہ کا رسول اور اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ تو چند کھجوریں کھا کر اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی کر یہ کہتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کتنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، جس کے لیے ہم نے وہ والی کوششیں بھی نہیں کی کہ جس کے نتیجے میں وہ ملیں۔ ہماری کوششوں سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اس ملک کی قدر و قیمت اگر جاننا چاہتے ہیں تو پرانی تاریخ اگر یاد نہیں ہے تو آج کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، گوگل پہ جائیے اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا حال دیکھیے، ہندوستان کے آس پاس بعض دیگر ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی قسمہ پرسی والی حالت دیکھیے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کس حال میں وہ جی رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے تمام تر برے حالات کے باوجود بھی ان سے کہیں بہتر حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ملک میں عدل اس درجے کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، خوشحالی اس درجے کی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم مقابلہ کریں ان چیزوں کے معاملے میں تو پھر ہمیں اپنا مقابلہ چین کے ساتھ کرنا چاہیے، جاپان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان ملکوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ساتھ قریب قریب آزاد ہوئے تھے، تو یقیناً ان کے ظاہری حالات ہم سے کہیں بہتر ہیں۔ لیکن اگر ہندوستان کے ساتھ موازنہ کیا جائے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ابھی سجدہ کرنے میں وہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی جو انہیں اٹھانا پڑتی ہے، ابھی اللہ کا نام لینے میں وہ اذیت برداشت نہیں کرنا پڑتی جو وہاں کے رہنے والوں کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے غنیمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جہاں ان کلمات کو دہرائیں، نوافل ادا کریں، صدقات کا اہتمام کریں، خیرات کا اہتمام کریں، لیکن یہ شکر کے بہت ادنا مقامات ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمیں ادنا چیزوں کے بارے میں، اور ادنا سے مراد درجے کے اعتبار سے نسبتاً کم قیمت، ادنا سے مراد گھٹیا نہیں ہیں، یا ان کی قدر و قیمت میں جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ لحاظ اس کا کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے سوچنا ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدردانی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جہاں آپ سے اور مجھ سے میری جان کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے مال و دولت کے بارے میں، ہمارے منصب اور رتبے کے بارے میں سوال کریں گے، وہاں اس دھرتی کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ اس ملک میں جینے والا جو موقع اس نے دیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم یہاں پر میری مخالفت کرو اور میرے رسول کی بغاوت میں زندگی آگے بڑھاؤ، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے، اس کا تصور پیش کرنے والے، اور میں نے جتنا بھی ان کی سیرت کو پڑھا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے
رسول اللہ کے سچے عشاق اور محبین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس وقت بھی بھانپ لی تھی جب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک نئے سرزمین اور نئے علاقے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں تو ہم یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہاں جا کے پڑھنی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ قربانیوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مصور پاکستان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں آ کر نمازیں آسانی سے پڑھ سکیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے، حج کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، رمضان کے روزے بہتر انداز میں کر سکیں گے، عید قربان میں گائے ذبح کر سکیں گے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ اصل بڑا مشن اور اصل بڑا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا تھا، ہم تو ان کے امتی ہیں، ان کے دیے ہوئے دین اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میرا قرآن صرف پڑھو نہیں، میرے قرآن کو اپنی زندگی میں اور اپنے نظام میں نافذ کرو۔ جو اللہ کی کتاب کہے اس کے سامنے سر جھکاؤ، اور جس بات سے اللہ کی کتاب منع کر دے اس سے دور ہٹ جاؤ۔ تو اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے، کون ہے پاکستانی جو نہیں جانتا؟ ہر پاکستانی کو خبر ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کتاب جہاں یہ کہتی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، وہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کی سرزمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ اس کی سرزمین پر جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اسے اپنے نظام سے نکال دو، اور اپنی نسلوں کے لیے وہ راستے آسان کرو جس راستے پر کوئی مسلمان ایک اسلامی زندگی اور ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، اور اس کا سپہ سالار رستم اس کے دربار میں جب وہ کھڑا ہوا تو پہلے رستم نے اور بعد میں دیگر لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ تم ہمارے سرسبز علاقوں میں کیوں آ رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ پیسے چاہیے، مدد چاہیے تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے، کیوں آئے ہو ہماری سرزمین کی طرف؟ تو قاصد نے یہ کہا تھا، اور یہی پیغام قرآن مجید کا مرکزی پیغام ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ دو جملے پیش کیے گئے تھے۔ یہی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں لایا جائے، جس کی گواہی ہم کلمہ شہادت میں دیتے ہیں، جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ ہم امتی اور امت مصطفیٰ بھی اسی کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا، اس کے بھلے میں کچھ قدم اٹھانا، کوئی چھوٹا سا کام کر لینا، یقیناً یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور ہمیں پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو۔ محض دوسروں پر الزام لگا کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، مسلسل ایک ہی طرز ہمیں دکھائی دے رہا ہے،
کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگا کر مطمئن ہو جاؤ کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ پچھلے لوگوں نے کیا تھا، یہ فلاں جماعت نے کیا تھا، یہ فلاں انسانوں نے کیا تھا، اس میں ہم شریک نہیں ہیں۔ سامعین گرامی، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کی صفات ہم بارہا پڑھ چکے، یاد کر چکے، بیان کر چکے کہ وہ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے، باخبر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی چھپا نہیں ہے اور کوئی ظاہر اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اسے مانتے نہیں ہیں، صرف بیان دیتے ہیں، سیاسی بیان، اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی بیان سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیاسی بیانات سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے اندر کی حالت کو بخوبی جانتا ہے کہ کون کس کے لیے اور کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ جس سورت کی یہ آخری آیت ہے، اسی سورت کی پہلی آیت بھی ہماری ہی تصویر پیش کر رہی ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ جمع کرنے کی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ لاکھوں والے کروڑوں کی طرف، کروڑوں والے اربوں کی طرف، اربوں والے کھربوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو کروڑ کی بات کرتے ہوئے آدمی ذرا نچلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کروڑ کی غبن اور کروڑ کی رشوت یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب تو بلینز کی بات کرو، یہ ہو رہا ہے۔ آنکھوں دیکھے جرم جو میڈیا پر سب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا انکار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی مثال سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ قتل ایک شخص کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، قتل نہیں ہوا۔ ملک ایک بندے کے سامنے لوٹا جا رہا ہے اور لوٹنے والا خود کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں لوٹا۔ بے انصافی ڈنکے کی چوٹ پر کی جا رہی ہے اور بے انصافی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو عدل نافذ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان بیانات سے مجھے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، سارے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، سامعین گرامی، مہلت دیتا ہے، صرف مہلت دیتا ہے، اور جب اسے علم تو پہلے ہی ہے لیکن مہلت دینے کا فیصلہ اس کا اپنا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ مہلت ان کے کام نہیں آ رہی تو پھر وہ اپنا وہ فیصلہ کرتا ہے جو کئی ملکوں کے ساتھ کر چکا۔ اور میں فرعون اور نمرود کی بات نہیں کروں گا، میں اس کی بات کروں گا جو میرے اور آپ کے سامنے ہو چکا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں سے ملے، ان علاقوں میں گئے۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، شہروں کے شہر برباد کر دیے گئے، کوئی عمارت اس طریقے سے سلامت نہ رہی جس طرح کی رہنی چاہیے تھی، سڑکیں برباد۔ آج بھی وہاں پر نسبتاً ایک حکومت قائم ہو جانے کے باوجود بھی جب کبھی ٹی وی اسکرین پر ان کی تصویریں آتی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ شام، عراق، یمن، کیا ہے صورتحال؟ کیا یہ اللہ کی سرزمینیں نہیں تھیں؟ کیا وہاں بسنے والے انسان اللہ کے بندے نہیں تھے؟ اور ان کا حشر یہ ہو گیا ہے کہ آج آباد ہے اسلام آباد کی طرح، اور آنے والا کل صرف کھنڈر دکھاتا ہے، ہر چیز برباد ہو رہی ہے۔ معزز لوگ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے پیٹ کی معمولی سی بھوک بجھانے کے لیے۔ اگر یہ ان کے ساتھ ہو چکا تو کیا ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہیں کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں؟
ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو بے شمار اللہ کے بندوں نے یہ دیکھ لیا، پیشین گوئی کر دی، خوابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ یہ ملک کھنڈر بننے والا ہے، اس ملک کے لوگوں کی جانیں اور عزتیں نیلام ہونے والی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا رویہ بدل نہیں رہے۔ ہماری ڈگر وہی ہے جو گزشتہ 75 برس سے چل رہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سانس کے آخری لمحے تک توبہ کی مہلت ہمیں دے رکھی ہے۔ 14 اگست اس بار اس نیت سے منائیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ آؤ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اور پھر جو آپ کے لیڈر ہیں، جو بھی آپ کے لیڈر ہیں، آپ ہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، بس اس کو اور قرآن مجید کو آپس میں برابر کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن کے مطابق ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو خبردار رہیے، آپ کا لیڈر، میرا لیڈر میرے ساتھ میری قبر میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے فرشتوں کو میں نے ہی جواب دینا ہے اپنی زندگی کا، اور آپ نے اپنی زندگی کا خود جواب دینا ہے۔ کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے استغفار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ وہ مشکل فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ملک کے حالات کو سنوارنے کا کوئی غیب سے مدد فرما دے، کوئی ایسا بندہ ہماری قیادت کے لیے ہمیں عطا فرما دے کہ جو تیرے ساتھ مخلص ہو، تیرے ملک کے ساتھ مخلص ہو، تیرے بندوں کے ساتھ مخلص ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔